الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں کچھ اشعار کے تعلق سے جو اشعار ابو العلاء المعری کے ہیں، اور اس میں جو باتیں بتائی جا رہی تھیں اس میں یہ تھا کہ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے زمانے میں جو حالات تھے، کہہ رہا کہ حالات بالکل بدل چکے ہیں، چیزوں کو پرکھنے کا، جانچنے کا یا اس پر فیصلہ کرنے کا معیار اور پیمانہ یا مقیاس بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ اب جو کمینے لوگ ہیں یا جو برے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر کیا ہے، تم تو اتنے کمزور ہو، ہم اچھے ہیں، اور اس طرح کا معنی۔ تو یہاں پر شاعر آخر میں کہہ رہا ہے کہ اب حالات جب اتنے خراب ہو گئے ہیں تو اب اس زندگی میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس میں آخر میں کہے گا کہ اب موت، تو اب آج اب تیرا ٹائم ہو گیا ہے، اور اپنے نفس کے کہے گا تو کچھ چوکنا ہو جا، کیونکہ اب یہ زمانہ کیا ہے تیرے ساتھ لگ رہا ہے کہ مذاق جیسا مذاق کر رہا ہے۔ تو یہی چیز تقریباً یہی معنی ہے جو کہ شاعر ان آخری 4 لائنوں میں بتا رہا ہے۔ پچھلے والے درس کے اندر ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ اذا وصف الطائی بالبخل مادر، چونکہ یہیں سے شروعات کر رہا ہے شاعر اس معنی کو بیان کرنے کے لیے کہ بالکل پیمانہ یا مقیاس یا معیار بدل چکا ہے، الٹا ہے، بالکل الٹا ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو کہہ رہے اذا وصف الطائی بالبخل مادر وعیر قصا بالفہاہۃ باخل۔ وہاں پر میں نے بات بتائی تھی کہ طائی جو حاتم طائی جو مشہور ایک آدمی گزرا ہے، سخاوت، مشہور کس چیز کے لیے؟ سخاوت کے لیے، اپنی فیاضی کے لیے۔ تو اور مادر جو ہے بالکل ایک دوسرا آدمی گزرا ہے جو کہ بخیلی کے لیے، جس کی مثال دی جاتی ہے۔ قص ایک ایسا آدمی گزرا ہے جو اپنے فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے مشہور تھا، یعنی کہ اپنی بات کو دوسروں تک ایک اچھے انداز میں کیا ہے سمجھانے میں یا پہنچانے میں ماہر تھا۔ باقل ایک دوسرا آدمی گزرا ہے جو اپنی معمولی سی بات کو دوسروں کو نہیں سمجھا پاتا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ اس کی جو ہے کہانی کہ اس نے ایک بار ہرن غزال کو خریدا، اور ہرن کو خرید کر کے راستے میں آ رہا تھا، راستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی ہرن کتنے کی تم نے خریدی ہے؟ اس نے 11 درہم کی وہ ہرن خریدی تھی۔ اس کو اتنی سی مطلب اس کے پاس استطاعت نہیں تھی کہ وہ زبان سے ادا کر کے بتا دے کہ 11 درہم کی میں نے خریدی ہے، یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ دونوں اس کی ڈوری کو جو ہے، جو غزال یا ہرن تھی، اس کی ڈوری کو چھوڑ دیا، اور پھر کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے دائیں ہاتھ میں 5 انگلی ہے، بائیں ہاتھ میں 5 انگلی ہے، اور یہ 10 ہو گئے، ایک اور بچایا تو ایک اپنی زبان کو نکال دیا، اور اس طرح سے یہ 11 اشارہ کرا تھا کہ یہ 11 درہم کی میں نے خریدی ہے، اور اسی بیچ میں اس کی ہرن کیا ہے وہ بھاگ نکلی تھی۔ یہاں پر اس کی عاجزی کو مثال دی جاتی ہے آج تک، کہ مطلب باقل سے بھی زیادہ بے بس، باقل سے زیادہ بھی عاجز۔ تو اگر کسی کو فصاحت اور بلاغت میں مثال دی جانے تو کہیں گے کہ قص بن ساعدہ الایادی سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، فلاں آدمی باقل سے بھی زیادہ عاجز اور بے بس ہے، یا کہیں گے حاتم طائی سے زیادہ سخاوت ہے، سخی ہے، یا مادر سے زیادہ بخیل ہے، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا حاتم طائی ہے اگر کوئی بہت زیادہ سخی ہے، مادر کہیں بہت زیادہ بخیل آدمی ہے تو کہیں کہ اس زمانے کا یہ مادر ہے۔ اگر قص بن ساعدہ الایادی ہو، اگر کوئی بہت زیادہ فصیح اور بلیغ ہو تو کہیں کہ اس زمانے کا قص بن ساعدہ الایادی ہے۔ باقل بے بس کہیں گے تو اس زمانے کا کیا ہے؟ باقل ہے۔ زمانہ کہیں یا کوئی شہر کہہ لیں یا کوئی جگہ کہہ لیں یا کوئی خاص ایریا کو بھی محدود کر دیں، وہاں یہ اس کی نسبت سے بولا جا سکتا ہے کہ اس شہر کا مادر ہے، اس شہر کا حاتم طائی ہے، اس شہر کا قص بن ساعدہ ہے، اس شہر کا باقل، الگ الگ انداز سے کیسے ہیں۔ تو یہ ایک کچھ لوگ گزرے ہیں جو ان اوصاف میں مشہور تھے، یہی ہوتا ہے ضرب المثل بیان کرنے کے۔ تو شاعر نے یہاں پر بتایا کہ جب حاتم طائی کو بخل کے ذریعے سے موصوف کرنے لگے مادر نامی شخص جو بذات خود کیا ہے مشہور زمانہ بخیل ہے، اور قص بن ساعدہ الایادی کو آر دلائے کس چیز کی؟ اپنی بات کو نہ سمجھا سکنے کی،
کون آر دلائے؟ باقل نامی شخص، حالانکہ باقل نامی شخص یہ بذات خود اپنی ایک ادنا سی بات کو لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا ہے. اور ایسے ہی وقال السہا للشمس انت ضئیلۃ وقال الدجى للصبح لونک حائل. اور سہا کہے، سہا یعنی کہ، اور سہا کیا ہوتا ہے؟ سہا ایک ستارے کا نام ہے، ایک ستارہ ہے جو اس کے اندر روشنی یا چمک نہیں ہوتی ہے، بہت ہی چھپا ہوا، بہت ہی ہلکی روشنی والا ایک ستارہ ہے. اور سورج کو جب دیکھیں گے تو سورج بھی ایک ستارہ ہے جو کہ پوری کائنات کو کیا ہے؟ روشن کر دیتا ہے، پوری کائنات اس کی روشنی سے جگمگا اٹھتی ہے. تو ضئیلۃ کے معنی کم روشنی والا، یہاں پر ضئیلہ یعنی کہ صغیرۃ، صغیرۃ کے معنی کہہ لیں کہ صغیرۃ کے معنی بھی کہہ لیں گے، یا کم روشنی والا بھی کہہ لیں گے. تو دونوں معنی ہوتے ہیں کہ سہا بذات خود یہ چھوٹا ہے اور اس کے اندر روشنی بھی کم ہے. سورج کیا ہے؟ یہ بہت بھاری بھرکم ہے، بڑا ہے، اس کے اندر روشنی بھی بھرپور ہے. تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دونوں معنی جو بھی معنی ہم کریں تو، اور جب سہا ستارہ کہے، وقال السہا، اور سہا ستارہ سورج سے کہے انت ضئیلۃ، تم تو کم روشنی والے ہو، تمہارے اندر روشنی نہیں ہے، یا کہ تم چھوٹے ہو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی وہی بالکل اسی طرز پر بھی بات ہے، یعنی کہ ایک کمتر سی چیز ایک بڑی سی چیز کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں. یعنی کہ یہ سہا جو کہ چھوٹا سا ستارہ ہے یا جس کے اندر روشنی ہے، بہت معمولی سی روشنی ہے، یہ سورج سے کہے کہ بھائی تمہارے اندر تو روشنی نہیں ہے یا تم تو بہت چھوٹے ہو. تو یہ بات ہے. وقال الدجى للصبح لونک حائل، اور تاریکی، دجا کہتے ہیں تاریکی کو، الظلام، اور تاریکی کہے صبح سے لونک حائل، تمہارا رنگ تو بدلا ہوا ہے. حالہ یحول نصرہ سے یعنی کہ بدلنا، تغیر کا معنی ہے یعنی کہ تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاریکی کہہ رہی ہے صبح سے. صبح کو ہمیں پتہ ہے کہ مطلب ایک روشن چمکدار ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے. صبح میں کیا ہوتا ہے؟ اجالا ہوتا ہے. اور دجا تاریکی میں کیا؟ اس اجالے میں آدمی ہر چیز دیکھ سکتا ہے آسانی سے. اپنے کام کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ صبح میں. تو صبح ایک چمکدار اجالا ہے، ایک اجالا ہے صبح. اور دجا ایک تاریکی ہے جس میں آدمی کیا ہے کسی قریبی سے قریب تر چیز کو کیا ہے نہیں دیکھ سکتا ہے. تو تاریکی صبح کو کہے کہ تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے، اور رنگ بدلا ہوا ہے کہ مطلب تمہارے اندر جو چمک ہے وہ چمک نہیں ہے، یا اجالا تمہارے اندر نہیں ہے، یہ مراد لے رہا ہے. تو وقال الدجى للصبح لونک حائل، اور تاریکی صبح سے کہے کہ تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے. اور وطاولت الارض السماء سفاہة، اور زمین آسمان پر برتری ظاہر کرے. طاولہ معنی ہوتا ہے بلند، کسی سے بلند ہونا، طاولہ. تو اور زمین آسمان سے بلند ہو، برتر ہو، مطلب کہ زمین آسمان سے بلند ہونے کو ظاہر کرے. کیوں؟ صفاہتاً، صفاہ کا صفاہ معنی بیوقوفی ہے، حماقت. تو بیوقوفی کی وجہ سے، اور یہ بیوقوفی ہی ہے، یعنی کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سب سے نچلے، ہم زمین پر ہمارے پیروں کے نیچے ہے، زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے. آسمان ہم سے کتنا زیادہ اونچا ہے، اس کی کوئی مطلب کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بلندی پر، کتنی اونچائی پر ہے. تو زمین جو ہمارے پیروں کے نیچے روندی جا رہی ہے، پیروں کے نیچے ہے، یہ زمین آسمان سے کہے کہ تم کیا بلند ہو، تم کچھ بھی نہیں بلند ہو، تمہارے اندر تو بلندی ہے ہی نہیں. تو یہی معنی ہے کہ زمین آسمان پر بلندی کا اظہار کرے، یا زمین آسمان کے اوپر بلندی کو دکھائے، یا زمین کہے کہ میں تم سے زیادہ بلند ہوں. یہ زمین جو ہے آسمان سے کہے کہ میں تم سے زیادہ بلند ہوں. تو یہ کوئی عقل مند آدمی اس کو تصور کر سکتا ہے؟ نہیں، پاگل آدمی ہی کہے گا، بیوقوفی کہے گا، یا حماقت سے بھرپور آدمی ہی کہے گا کہ زمین کیا ہے آسمان سے بلند ہے. تو یہ زمین جو کہہ رہی ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ صفاہتاً، یعنی کہ حماقت کی زمین کا یہ جو بات زمین اپنے اندر یہ کہہ رہی ہے
یہ بیوقوفی ہی کی وجہ سے کہتے ہیں، اس کے اندر زمین کے اندر حماقت اور بیوقوفی ہی ہے، تبھی وہ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ میں آسمان سے کیا ہے زیادہ بلند ہوں، آسمان مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ سے کمتر ہے۔ تو کہہ رہے کہ وطاولت الارض السماء سفاہتاً، اور زمین آسمان پر برتری دکھلائے، سفاہتاً بیوقوفی کی وجہ سے، وفاخرت الشہب الحصى والجنادل، وفاخرت الشہب الحصى والجنادل، اور شہبن ہے کہ چمکدار کے روشن چمکدار جو ستارے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو چمکدار ستارے ہیں، شہب جو بہت ہی زیادہ چمکتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے۔ اور اس کے آگے دیا ہوا ہے فخر، معنی کیا ہے؟ فخر کا اظہار کرنا، کسی پر فخر کا اظہار کرنا، یہ معنی ہے فاخرہ کا، فاخرہ یفاخر۔ اس کے بعد ہے الحصى والجنادل، حصا یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے کہ حصاتن، اور حصاتن کہتے ہیں کہ کنکڑی یا چھوٹے چھوٹے پتھر، صغار الحجارہ، تو چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں وہ حصاتن، اس کی جمع یہاں ہے حصا۔ اور اسی کا الٹا ہے، یعنی کہ اگر وہی پتھر جو چھوٹا چھوٹا میں نے بتایا ابھی وہ بڑا بڑے پتھر ہوں تو اس کو کیا پھر کہا جائے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں جندل۔ جندل، جندل کے معنی ہوتا ہے بڑے پتھر، یعنی کہ کبار الحجار، یعنی کہ جو بڑے پتھر ہوتے ہیں ان کو جندل کہا جاتا ہے۔ جندل، اور اس کی جمع، یہ یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے، جندل کی جمع آتی ہے جنادلو۔ تو دونوں معنی ہے تقریباً کہ الحصا معنی چھوٹے پتھر، واحد حصاتن، اور حصاتن کی جمع ہے یہ الحصا، اور جنادل اس کا واحد ہے جندل، اس کے معنی ہوتا ہے جندل کے معنی بڑا پتھر، چٹان یا اس طرح سے۔ تو اور شہب کہتے ہیں کہ چمکدار ستارے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو کنکڑی ہوتی ہے، جو چھوٹے پتھر ہوں، چاہے کوئی بڑا پتھر ہو، چٹان ہو، اس کے اندر روشنی نہیں ہوتی ہے، روشنی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں روشنی نہیں دیتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو شہاب ہے اس کی جمع شہب، تو یہ جو ہے جو شہاب ہوتے ہیں یہ چمکدار ستارے ہوتے ہیں، وہ روشنی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کنکڑیاں اور یہ پتھر اس چمکتے ہوئے ستارے کو کہیں کہ تمہارے اندر روشنی نہیں ہے، ہمارے اندر روشنی زیادہ ہے، تو یہ بھی حماقت والی بیوقوف ہوگی۔ یہاں بھی صفاتن اگر لائیں تو لیکن صفاتن یہاں آیا ہوا ہے، یہاں صفاتن نہیں آیا ہے، لیکن یہاں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شعر ہے، وزن بٹانے کے لیے نہیں لایا کیونکہ پہلے سے واضح ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ بھی صفحہ یا بیوقوفی یا حماقت ہی ہے کہ یہ جو کنکریاں ہیں، یہ جو پتھر ہیں بڑے بڑے، یہ کہیں چمکدار ستاروں جو کہ شہاب ہیں، ان سے کہیں کہ تمہارے اندر چمک نہیں ہے، تمہارے اندر روشنی نہیں ہے، تم مجھ سے کمتر ہو، تو یہ چیز بھی سمجھ سے باہر ہے، بیوقوفی ہی ہے۔ تو شاید پھر کرا کہ فیاموت ذر ان الحیات ضمیمۃ۔ تو اب یہ سارا جو منظر ہے، جب جو منظر کشی شاعر نے کی ہے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہے یہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا آ رہا ہے، سورج سے کہہ رہا ہے کہ تم چھوٹے ہو یا تمہارے اندر روشنی نہیں ہے، دو تاریکی صبح سے کہہ رہی ہے تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے، تمہارے اندر جو ہے چمک نہیں ہے، اور زمین آسمان سے کہے کہ میں تم سے بلند ہوں حماقت کی وجہ سے، اور جو ہے یہ چھوٹے پتھر اور بڑے پتھر یہ چمکدار ستاروں پر کیا ہے فخر کا اظہار کریں۔ تو اب یہ بالکل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اب اتنی زیادہ پاگل پنتی آ گئی ہے کہ اب جو کمتر گھٹیا لوگ ہیں وہ اب ان چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے فیاموت ذر ان الحیات ضمیمۃ، کہ اے موت اب تو آ جا۔ زارہ یزور کے معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، تو کہہ رہا ہے اس کو بلا رہا ہے، موت کو دعوت دے رہا ہے کہ اے موت زر، اے زرنی، تو زر کس کی زیارت کر؟ زرنی، تو میری زیارت کر۔ تو مفعول بھی جو یہاں پر وہ محذوف ہے کیونکہ مفہوم ہے سیاق سے، جو سیاق ہے، جو باتیں چل رہی ہیں وہ باتیں دلالت کر رہی ہیں کہ شاعر کس کے لیے کیا ہے بلا رہا ہے اس موت کو۔ تو شاعر اپنے لیے بلا رہا ہے کہ اے موت تو اب آ جا، اب تیرا ٹائم آ گیا ہے آنے کا، تو آ زیارت کر، کیونکہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہیں، بہت ہی برباد خراب ہو چکے ہیں۔ فیاموت ذر ان الحیات ضمیمۃ، اے موت تو آ جا کیونکہ زندگی اب بری ہو گئی ہے۔ ضمیمہ اے مذمومہ، ضمو کے معنی ہوتا ہے کسی کو برا کہنا ہے، برا قرار دینا، تو ضمیمۃ اے مذمومۃ، یعنی کہ اے موت تو آ جا کیونکہ زندگی بری ہو گئی ہے، زندگی بری ہے، یعنی کہ زندگی بری ہو چکی ہے۔ وَيَا نَفْسُ زِدْ جِدِّي إِنَّ دَهْرَكِ هَازِلٌ، اور اے نفس، اپنی نفس کو، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اپنے نفس کو، یعنی کہ جو روح ہے، جو جان ہے، اپنی جان کو، اپنے دماغ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے
کہ آپ اپنے آپ کو بذات خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے اسم کریں گے. نفس سے مراد اپنے آپ کو لے رہا ہے. یا نفسی یعنی کہ اے نفس. ویا نفسو یہاں پر جو منادہ ہے یہ اس لیے پڑھیں گے ویا نفسو جدی ان دہرک حاضر. اور اے نفس تو جد یا جدوں کے معنی ہوتا ہے سنجیدہ ہونا، کسی چیز کو سیریسلی جو ہے لینا. تو یہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جدہ، یعنی کہ سیریس ہو جانا، یعنی کہ مزاحیہ طور پر کچھ نہ رہنا بلکہ سیریس ہونا. تو یہ کریں کہ ویا نفس جدی، اور اے نفس تو سیریس ہو جا. ان دہرک حاضر کیونکہ تیرا زمانہ مذاق کر رہا ہے، تیرا زمانہ مذاق کر رہا ہے. یہ جو ہے شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے. حاصل کے معنی ہوتا ہے مذاق کرنے والا. تو ان دہرک تمہارا زمانہ یہ مذاق کرنے والا ہے. تو یہ لائنیں ہیں، اور اصل بھی یہ جو باتیں شاعر کہہ رہا ہے کس پس منظر میں کہہ رہا ہے، اس سے جو ہے کنایا اپنے آپ کو کر رہا ہے، اپنی طرف کر رہا ہے. کہ جس زمانے میں شاعر ابو العلا المعری کہہ رہا ہے کہ کیونکہ لوگوں نے اس کو عزت نہیں دی، اس کو وہ مقام نہیں عطا کیا جس کا وہ مستحق تھا، ساری چیزیں، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بہت سالوں تک محبوس کر لیا تھا. زندگی سے لوگوں سے کیا ہے کاٹ کر کے اس نے کیا ہے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، اور بہت ساری پریشانیاں اس کو لاحق تھیں، فقر و فاقہ کشی، اور اس سے پہلے جو میں نے بتایا بہت ساری چیزیں. شاعر نابینا تھا، اور اس کے بچپن ہی میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا. بہت ساری چیزیں، بہت سارے اس کے لوگوں نے اس کو پریشان کیا، اور جو ہے وہ لوگوں کی پریشانیوں کو جھیل کر کے اس نے یہ ساری چیزیں کیا ہے کنایتاً کہی ہیں ان ساری چیزوں سے کہ حالات اب بالکل کیا ہے بدل چکے ہیں. لوگ اب صحیح کو صحیح، یعنی کہ جو اچھا آدمی ہے اس کو اچھا نہیں قرار دے رہے ہیں، اور ہر جو کمینہ آدمی ہے، جو گھٹیا ٹائپ کا آدمی ہے، وہ جو ہے اچھے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، تم کیا ہو، وہ تو میں ہوں. تو یہی چیز جو ہے ان ساری چیزوں سے اس نے کنایا کیا ہے. اور آخر میں اس نے کیا کیا ہے، دعوت دی ہے موت کو کہ اے موت تو آ جا، اور کیونکہ زندگی اب جینے کا لائق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مخاطب تو سنجیدہ ہو جا، سیریس ہو جا، کیونکہ اب زمانہ کیا ہے مذاق کر رہا ہے، وہ مطلب تمہارے ساتھ کیا ہے اچھے سے نہیں وہ کر رہا ہے، سیریس نہیں ہے زمانہ تمہارے ساتھ، یا تمہارے لیے اچھائی کا ارادہ نہیں کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں تم سبل کے چلو. اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم سبل کے چلو، قدم پھونک کے چلو، کیونکہ زمانہ تمہارے ساتھ کیا ہے مذاق کر رہا ہے. یہ مذاقیہ موڑ میں تمہارے ساتھ بالکل اچھائی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہ رہا ہے. تو یہ چیز یہاں پر کہہ رہا ہے. اگر اس میں ہم دیکھیں گے تو پہلی والی جان پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے وہاں پر اس لیے وقال السہا للشمس انت زئیلۃ. تو وقال السہا انت زئیلۃ مبتدا خبر کی یہ ترکیب ہے، انت مبتدا زئیلۃ خبر، اور انت کیا ہے یہ ضمیر ہے مبنی علی الکسر ہے فی محل رفع ہے، پھر مبتدا ہے یہ. وقال الدجى للصبح لونك حائل، لونك حائل یہ بھی مبتدا خبر ہے، لونك یہ مبتدا ہے مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے، حائل اس کی خبر ہے. وقال اور پھر ساتھ میں یہ مقول ہے اس قال کا، وقال الدجى للصبح، اور الدجى یہ اسم مقصور ہے اس لیے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، اعراب مقدر ہے کہ ضمہ تقدیری ہے الف کے اوپر. تو یہ چیز ہے. وطاولت الارض السماء سفاہتاً، طاولت فعل، الارض اس کا فاعل، السماء مفعول به، السفاہتاً جب میں نے بتایا کہ یہ مفعول لہو ہے طاول فعل کا. وفاخرت الشہب الحصى والجنادل، یہاں پر جو فاخرت فعل ہے اور الشہبہ جو ہے یہ مفعول به ہے، اسی لیے یہ منصوب ہے. تو اس کے بعد لیکن اس کا فاعل کہیں، اس کا فاعل آگے ہے الحصى والجنادل، یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کے یہ پھر فاعل ہوں گے فاخرت کا. الحصى یہ معطوف علیہ ہے اور یہ فاعل ہے فاخرت کا، تو اس لیے مرفوع ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ اس میں مقصور ہے اس لیے اس کا ضمہ جو ہے الف پر تقدیری ہوگا، مقدر ہوگا الحصى. تو یہ معطوف علیہ ہے، مرفوع ہے، اس کا ضمہ تقدیری ہے الف کے اوپر، واو حرف عطف ہے. الجنادل یہ معطوف ہے الحصى پر، تو الجنادل معطوف ہے، معطوف علی المعطوف، پھر یہ فاعل ہو جائیں گے فاخرت کا. وَيَا مَوْتُ زُرْ إِنَّ الْحَيَاةَ سَمِيمَةٌ، یا موت یا پر یا کیا ہے، یا حرف ندا ہے، یا فا حرف عطف ہے، یا حرف ندا ہے، اور موتو یہ کیا ہے یہاں پر منادا ہے. منادا اس کا اعراب دو طرح سے ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے یا وہ معرب ہوتا ہے. یہاں معرب نہیں ہے، مبنی ہے، اور مبنی کن صورتوں میں ہوتا ہے، جب وہ مفرد یا تو یہ منادا مفرد علم ہو جیسے یا زید ہو، یا یہ کہ نکرہ ہو لیکن اس کے ذریعے سے مخصوص جو ہے چیز مراد ہو تو وہاں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر موتو جو ہے یہاں پر موت، تو یہ موتو یہاں پر نکرہ ہے اور نکرہ مقصودہ ہے، اس لیے یہاں پر منادہ مبنی ہے اور مبنی علی الضم ہے. تو یہ منادہ ہے وَيَا مَوْتُ زُرْ، زارہ یزور، تزوروں سے بنائے گا، اگر ہم امر بنائیں گے تو یہاں پر آئے گا زر.
ان الحیات ضمیمۃ واضح ہے یہ، ان اس کا اسم اور خبر ہے، ویا نفسو یہاں بھی کیا ہے حرف ندا اور منادا ہے، نفسو وہی سیم چیز جو یہاں پر کہی گئی یا موتو اور یہاں بھی یا نفسو، جدی ان دہرک حاضر، جدی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے فعل امر جدہ یا جدو سے، تو جدی اور واحد مؤنث حاضر مخاطب اس سے نفس ہے کیونکہ نفس مؤنث ہے۔ اتنی چیزیں کافی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کچھ نئے اشعار پڑھیں گے۔